تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رشتہ رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم تر للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والے میاں بیوی کی طرح نہیں ملیں گے دنیا میں. یعنی یہ جو محبت ہے اللہ نے اس کو یونیک بنایا ہے، ایسی محبت ہوتی نہیں ہے. جسم کی بھی حفاظت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے شادی کر لی تو آدھا دین پورا کر لیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. صدق اللہ العظیم. ایک مرتبہ محبت سے درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی سب سے بڑی دولت عطا فرمائی، جس سے بڑی دولت دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور وہ ہے ایمان کی دولت. اور اس دولت کی صحیح قدر دنیا میں تو ممکن ہے ہی نہیں، اصل قدر آخرت میں ہوگی. لیکن اگر ایمان کے تذکرے سنتے رہیں تو کچھ نہ کچھ قدر آنی شروع ہو جاتی ہے. اور ہم اپنے بزرگوں سے سنتے رہیں کہ یہ ایمان کی دولت ایسی دولت ہے کہ اس کو بچا بچا کر کسی طرح قبر تک پہنچا دیں، آگے خیر ہی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا جو 1/3 ہے، 1/3 آف دا قرآن، یہ اللہ کی بڑائی، توحید، ایمان اس پر ہے. 1/3 آف دا قرآن. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی محبت اور اہمیت دل میں آتی ہے، پھر عمل آسان ہو جاتا ہے. اگر اللہ کی محبت اور اہمیت اور بڑائی دل میں آتی نہیں ہے تو پھر ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے ٹرین کے آگے انجن نہیں لگایا ہوا، یا انجن میں پیٹرول یا سٹیم نہیں ہے، یو جسٹ پشنگ اٹ، تو وہ کب تک آپ گاڑی کو دھکا لگا کے جائیں گے. اور اگر اللہ کی محبت، ایمان اور قدر آ جاتی ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ گاڑی میں آپ نے پیٹرول ڈال دیا اور وہ گاڑی کو رن کرے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اکثر صورتوں کی ابتدا اور انتہا اپنی بڑائی سے کی ہے. اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سورہ آل عمران کی ابتدا. اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ بیدار ہے. یعنی بتایا جا رہا ہے ہم زندہ نہیں ہیں، ہم ہمیشہ بیدار نہیں ہیں. نزل علیک الکتاب بالحق. اسی اللہ نے اپنا کلام اتارا ہے ایک بہت بڑے آبجیکٹو سے، لتنذر بہ، اور اپنے نبی پر اتارا ہے تاکہ وہ ڈرائیں. یا ایھا الذین آمنوا، بار بار قرآن کہتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی ایمان کا دعویٰ کرتے ہو. ہمارے کی مختار صاحب اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے اے میرے عاشقوں. یعنی اللہ یہ کہہ رہے ہیں میرے سے محبت اور عشق کا دعویٰ کرنے والوں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں، now is the time to show what you have got. ابھی بتاؤ کہ اب تم جو دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم دنیا کی ساری چیزوں پر اللہ کو ترجیح دیتے ہیں، تو شو می بتاؤ وہ عمل کرتے ہو کہ نہیں؟ اپنی سوشل لائف میں، اپنی بزنس لائف میں، اپنی اسپریچول لائف میں، اپنی عبادات میں، اپنے احکامات میں، اپنے بیوی بچوں میں رہتے ہوئے ہر چیز میں کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ حضرت صحابہ کو ہمیشہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ پتہ نہیں ہمارا ایمان کمزور ہے مضبوط ہے. صحابہ کو، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا سٹینڈرڈ کا ہے، سورہ بقرہ میں شروع کی آیات میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ تمہارا ایمان کا سٹینڈرڈ وہ ایکسیپٹیبل ہے جو ان لوگوں کا ہے، یعنی صحابہ کا. یعنی دنیا میں ہر چیز کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے نا، تو ایمان کا سٹینڈرڈ اللہ نے کس کو بنائے؟ صحابہ کو. یہ وجہ نا صحابہ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کسی فلسفی یا تھیوری سے نہیں جوڑا کہ بس ایک تھیوری ہے پڑھ لو چل جاؤ گے، بلکہ اللہ کے نبی نے اس کو ڈسیمنیٹ کیا ہے اور صحابہ کی پوری جماعت نے عمل کر کے دکھایا ہے کہ یہ وہ طریقہ ہے جس پر ایمان کو سچا کرنا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ تو ان صحابہ کو جن کے بارے میں اللہ قسمیں کھا رہے ہیں، جن کو اللہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہہ رہے ہیں، اللہ ان سے راضی، اللہ سے راضی، جن کے اوپر آسمانوں سے سلام آ رہے ہیں، وہ صحابہ ڈر رہے ہیں. حضرت حنظلہ کہہ رہے ہیں کہ حنظلہ آپ کا نام آ گیا، اور آپ کے نام سے مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت حنظلہ مدینہ کے بازار میں ابو بکر کو ملے اور بڑے پریشان ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ فرماتے ہیں حنظلہ کیا ہے؟ تو
کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں. تو ابو بکر نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا کہ ہم جب اللہ کے نبی کی خدمت میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے ایمان کا لیول بہت اونچا پاتے ہیں. کأننا رأى الجنة والنار، ایسا لگتا ہے جنت یوں نظر آ رہی ہے اور ایسا لگتا ہے دوزخ یوں نظر آ رہی ہے نا. بالکل، یعنی دو چیزیں نا، خوف اور رجا. جنت کی امید ہے اور جہنم سے کیا ہے؟ خوف ہے. یہ ایمان ہے. ایمان کل یہی ہے کہ جہنم کی سے خوف رہے ہمیشہ ہمارے یہاں. تو کہتے ہیں ایسے لگتا ہے جب ہم اپنے بیوی بچوں میں جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی، تھوڑی نیچے ہو جاتی ہے. آدمی ہنسی کھیل میں لگتا ہے، باتوں میں کاموں میں، تو وہ بات نہیں رہتی. تو اس کا تو مطلب ہے کہ ایمان میرا نیچے چلا جاتا ہے. تو منافقت کی بات ہے، یعنی منافق کو اس کے دل سے ایمان کمزور ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر منافقت سے یہ مراد ہے تمہاری تو اس کا مطلب یہ تو پھر میری بھی یہ بات ہے. اللہ کے نبی کے سامنے اور کیفیت ہوتی، گھر میں اور. تو کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا حنظلہ ساعتن فساعتن، گھڑی گھڑی کی بات ہے. کبھی تو اگر تمہاری ہر وقت وہ کیفیت رہے جو میرے سامنے رہتی ہے تو فرشتے تم سے آ کے سلام کریں، مسافہ کریں. یہ مطلب یہ کیفیت مطلوب نہیں ہے. لیکن یہاں جو پوائنٹ ہے کہ حضرت حنظلہ کو ڈر لگا ہوا ہے، یعنی وہ لوگ جو ایمان کا ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور تو نہیں ہو رہا، منافق نہیں. اور ہم کہیں ایسے نہ ہو جائیں کہ صرف 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں یا اکثر نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ہم بڑے خوش بیٹھے ہیں، ہم تو جنت میں جاوے ہی جاوے، اور آج اس پر تنقید کر، اس پر تنقید، آج کی وہ خراب وہ خراب وہ خراب وہ خراب، میں تو بڑا اچھا ہوں. یہ نہ ہو جائے. یعنی صحابہ میں اپنی خوف رہتا تھا، اپنے ڈر کا. اور یہ ہر وقت یہ بات تھی کہ میں کیسا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے، ان کو نیزہ لگا ہے اور جا رہے ہیں اور کہہ رہے کہ بیٹے نے عبداللہ بن عمر نے ران پر ان کے گال رکھ لیا ہے عمر رضی اللہ کا، اور کہہ رہے ہیں بیٹے میرا گال نیچے رکھ دے. کہا مجھے ڈر ہے کہ پتہ نہیں میری بخشش ہوگی کہ نہیں. کہہ رہے آپ، یہ ڈر لگا ہوا ہے. تو یہ ڈر تھوڑا تھوڑا لگا رہے، اسی کے ساتھ جنت کا شوق بھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر سے بات ہے کہ اگر مجھے یہ کہا جائے، کوئی یہ کہے کہ جنت میں ایک ہی آدمی جائے گا تو مجھے امید ہوگی میں جاؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ سے شوق اور امید. اور اگر یہ کہا جائے کہ جہنم میں ایک آدمی جائے گا تو مجھے ڈر ہے میں تو نہیں جاؤں گا، یہ کیفیت لگی رہے. تو یہ پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے ہمیں. آج ہماری جو یوتھ ہے خاص طور پہ ہمیں اللہ کا تعارف نہیں ہے. اللہ کا تعارف ہمیں اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، واللہ زندہ ہے ہمیشہ، کبھی اونگ نہیں آتی، کبھی نیند نہیں آتی، کبھی موت نہیں ہوتی. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ آسمان و زمین کا جو نظام ہے اس کو کسی سائنٹیفک فارمولا نے نہیں پکڑا ہوا. اللہ کہتے ہیں میں نے پکڑا ہوا ہے. وہ جو سائنٹیفک ریزننگ ہے وہ بھی تو اللہ کی بنائی ہوئی نا. اور اللہ جب اس سائنٹیفک ریزننگ کو ختم کرے گا قیامت آ جائے گی. اور جب نہیں تھا، اللہ اکیلا تھا، اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا. وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اللہ چھوڑ دے آسمان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آسمان پہ پرندے دیکھ رہے ہو، وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اللہ پکڑا ہوا ہے. یہ اللہ ہے خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. بدیع السماوات والارض، اللہ ہے ہر چیز کو بغیر نمونے کے پہلی مرتبہ بنانے والا. دا انوویٹر، دیٹس انوویشن، کہ کسی چیز کو بغیر نمونے کے بنائے وہ اللہ ہے. یعلم السر و اخفا، وہ اللہ ہے کہ وہ راز کو بھی جانتا ہے، دا سیکرٹس، اور وہ چیز جو راز سے زیادہ پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے. وہ کیا ہے؟ جو چیز سیکرٹ تو وہ ہوتے ہیں نا جو میں نے دل میں رکھا ہے کسی کو بتایا نہیں. بعض لوگ بڑے سادے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو اپنا سیکرٹ بنا دیتے ہیں اور پھر وہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ میرے سیکرٹ کو سیکرٹ رکھے گا. بھائی وہ کیوں رکھے گا؟ آپ نے رکھا، وہ کیوں رکھے گا؟ وہ تو بازار میں بتائے گا. پھر اس سے شکوہ بھی کرتے ہیں تم نے کسی کو بتا دیا، وہ بتائے گا، آپ اپنا سنبھال کے رکھو. تو اللہ فرما رہے ہیں یعلم السر، اللہ سیکرٹ کو جانتا ہے، وہ اخفا، اس سے پوشیدہ چیز ہے، یعنی جو راز زندگی میں کبھی بھی میرے دل میں خیال آنا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. تو یہ ہے بھائی اللہ کا تعارف. اللہ تعالیٰ نے یہ 2 بلین گیلیکسیز بنائی ہیں اور 2 بلین گیلیکسیز یونیورس میں چل رہی ہیں، اور ہر بلین گیلیکسی کے اندر ملکی ویز 2 بلین، یہ اللہ ہے چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، یہ جو آسمان کا حبک کہتے ہیں عربی میں جال کو، جو جال جس سے مچھلیاں پکڑتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب کوئی بھی دوربین
ٹیلیسکوپ ایجاد نہیں ہوتی اس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان کی مثال دی، والسماء ذات الحبک، یہ آسمان جو ویب کی طرح ہے، آج دنیا کو پتہ لگا ہے ویب کی طرح ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو آسمانی سیلیسٹیکل باڈیز ہیں یہ گھومتی ہیں ایک محور میں، ایک آربٹ میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک کو پتہ ہے کہاں گھومنا ہے، ٹکراتا نہیں ہے، جب قیامت آئے گی ٹکرائیں گے. وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ اللہ ہے باریک بین لطیف. مائکرو سیکنڈ کی کیلکولیشنز ہوتی ہیں دنیا میں. جب یہ کسی کو آسمان پہ کوئی اور جو ایک اسپیس شپ چل رہی ہوتی ہے نا، اس اسپیس شپ پہ وہ لوگ بھیجتے ہیں فیولنگ کے لیے، مزید ایسٹرونٹس کو بھیجتے ہیں، تو وہ کیلکولیشن کرتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ اس وقت یہ سیٹلائٹ جا رہی ہے اور ہم یہاں سے لانچ ماریں گے دوسری سیٹلائٹ کو، تو وہ مائکرو ملی سیکنڈ کی کر بھیجتے ہیں کہ وہ وہاں پر اس کو اس وقت پہ ملے جہاں سے جانا ہے، تو شوٹ کرتے ہیں اور وہ مل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کیلکولیشن کے ساتھ بلینز آف بلین پلانٹس کو ایسے گھمایا ہوا ہے، اور اس سے بھی زیادہ کریٹرز گھوم رہے ہیں. اللہ ہے، اور اللہ ہے جو خوشی دیتا ہے اور راحت دیتا ہے. اب یہ عقیدہ ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے کہ ہم خوشی اور راحت دوسری جگہ پہ نہ ڈھونڈیں. جنید جمشید بھائی جب دین پہ آ رہے تھے تو مولانا طاہر صاحب کے پاس گئے تو ان سے کہا کہ اکیلے ملیں، اور مولانا طاہر صاحب کو کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس دنیا کی جو لگژری ایک پاکستان کا نوجوان سوچ سکتا ہے نا، جو سوچ سکتا ہے لڑکا لڑکی، وہ میرے پاس ہے. 7 اسٹار ہوٹل، دنیا کی سیلیبریٹیز میرے سے مرتی ہیں، مجھے ٹائم مانگتی ہیں، میں جہاں چاہوں مجھے کانٹریکٹ ملتا ہے، جس لگژری جگہ میرے پاس ہے. سکون نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں فراری مل گئی مجھے بہت کچھ مل جائے گا، ہر چیز ہے، سکون نہیں ہے. تو مولانا نے ان کو کہا کہ تمہارے دائیں گھٹنے پہ جو ہے نا تکلیف ہے، تم بائیں گھٹنے پہ مرہم لگا رہے ہو. تو مزہ کیا ہے؟ کہا کہ تمہاری روح چیخ رہی ہے، اس کی غذا نہیں تم دے رہے. یو ناٹ نرشنگ یور سول، یور سیلف، انر سیلف، اور تم جسم پہ مالش کیے جا رہے ہو. تو سکون تو دل سے آتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب یہی شادی کی زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر سے اطمینان کہا ہے. اور دوسری جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی، سورہ روم میں اللہ نے 6 بڑی نشانیاں بیان فرمائی آیت نمبر 21 سے. اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے. تو اللہ نے پہلی ایک دوسری نشانی بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ وہ ہے جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہاری جن سے بیویاں بنائی اور بیویوں کے لیے شوہر بنائے. تو زوج کا لفظ عربی میں میاں بیوی دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی ایک جنس سے بنائے. لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس سے. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان محبت رکھ دی اور رحمت رکھ دی ہے. تو 2 جذبے ہوتے ہیں، محبت کا جذبہ ہوتا ہے لو، اللہ نے رکھا ہے، اور رحمت. تو بزرگ فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ جوانی میں محبت زیادہ ہوتی ہے اور بڑی عمر میں رحمت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا. وہ لڑائی بھی کرتے ہیں میاں بیوی، پھر شام کو ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں جا کر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رشتہ رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم تر للمتحابین مثل النکاح، 2 محبت کرنے والے میاں بیوی کی طرح نہیں ملیں گے دنیا میں. یعنی یہ جو محبت ہے اللہ نے اس کو یونیک بنایا ہے، ایسی محبت ہوتی نہیں ہے. ابھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو محبت ہے، جو لو ہے، یہ کوئی غلط جذبہ نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی ایموشن غلط نہیں ہے. ہنگر ہے نا، بھوک آتی ہے انسان کو، غلط نہیں ہے. مال کمانے کا جذبہ ہے، غلط نہیں ہے. اچھا کھانے کا جذبہ ہے، غلط نہیں ہے. اچھے کپڑے پہننے کا جذبہ ہے، غلط نہیں ہے. کوئی بھی جذبہ غلط نہیں ہے. اٹ ڈیپینڈس ہاؤ یو یوزنگ دیٹ. اس جذبے کو یوز کرے کیسے کیا جاتا ہے. تو کوئی بھی چیز ایکسٹریم میں خراب ہو جاتی ہے. اوور ایٹنگ خراب چیز ہے نا، اوور ایٹنگ حرام ہے بائی دا وے. یعنی 1/3 پیٹ کو بھرنا یہ سٹینڈرڈ ہے، سنت ہے. پورا پیٹ بھر لینا جائز ہے. پیٹ بھرنے کے بعد کھانا حرام، ناجائز ہے، گناہ ہے، اور وہ آپ کو پرابلمس کریٹ کرے گا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، بڑے ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، آپ کو پرابلم. آج جتنے بڑے مسئلے ہیں دنیا میں، مینٹل بھی فزیکل، زیادہ کھانے کی وجہ سے، اوور ایٹنگ یا خراب کھانے کی وجہ سے. اسی طرح محبت کا جذبہ دل میں آنا، لڑکے کا لڑکی کی طرف مائل ہونا، لڑکی کا لڑکے کی طرف مائل ہونا، یہ غلط بات نہیں ہے، استغفار کی بات.
بات یہ ہے کہ اس کے اللہ نے حلال حرام بنا دیے ہیں، اس کے لیے حلال ذریعہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا بنا دیا، نکاح کرو۔ اسی لیے مشکات شریف کی پہلی حدیث ہے یا معاشر الشباب، اور اللہ کے نبی نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو جتنا جلدی شادی کر سکتا ہے جلدی شادی کرے، احسن للفرج، اس کی حفاظت ہوگی اور آنکھوں کی بھی حفاظت ہوگی، جسم کی بھی حفاظت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے شادی کر لی تو آدھا دین پورا کر لیا، فلیتق اللہ فی نصف الباقی، اب باقی آدھے دین میں اللہ سے ڈرے، کیونکہ زندگی کے اکثر ایک بہت بڑا رول ایسا ہے مسلمان کا جو شادی کے بغیر پورا ہی نہیں ہوتا۔ اب وہ اس کے ساس سسر نہیں بنیں گے تو وہ رول ادھورا رہ جائے گا جب تک شادی نہیں کرے گا، تو اللہ نے ان کو بھی ماں باپ کا درجہ دیا ہے۔ ہمارے یہاں بعض برادریوں میں اگر کوئی ساس سسر سے اچھا تعلق کرے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دیکھو جی میٹھا ابا، یہ وہ سسر کے پلے لگائے، ساس کے پلے لگائے، خدمت کر رہا ہے اور ساس کے پیر دبا رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ماں باپ کہا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ سے اللہ تعالیٰ نے رشتے بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تمہارا رشتہ خون کا بنایا ہے، ایک سسرالی بنایا ہے، تو سسرالی رشتے دار کو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ نعمت ہے، رحمت ہے۔ تو دونوں جب اب یہ بیلنس کرنے کا ہے، وہ بھی اللہ نے بنایا۔ پیرنٹنگ کا اتنا بڑا رول، ایک الگ امت کی پرورش کرنا، وہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک شادی نہیں کرے گا۔ تو شادی کے دو مقصد ہیں شریعت میں، ایک جو محبت کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس محبت کے جذبے کو جائز استعمال کرنا، اور دوسرا ایک ایسی نسل تیار کرنا جو امت کی مضبوط نسل ہے۔ دو بڑے مقصد ہیں، توارث و تناسل۔ اور پھر جو باقی رشتے بنتے ہیں، خالہ، پھپھی، ماموں، چاچو، بھتیجے، بھانجے، یہ اللہ نے پیار کے رشتے بنائے۔ یہ پیار کے رشتے کس سے بنتے ہیں؟ شادی سے بنتے ہیں نا۔ شادی نہیں ہوگی تو نہیں بنے گا۔ اگر ساری دنیا نیک کرسچن بن جائے دنیا برباد ہو جائے گی، کیونکہ نیک کرسچن وہ ہوتا ہے جو شادی نہیں کرتا۔ ان کے یہاں نیکی کا معیار یہ ہے نا، زیادہ نیک آدمی، ساری دنیا نیک بن جائے دنیا ختم ہو جائے گی، وہ فضول کا معیار ہے، اپنی طرف سے بنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، انہوں نے گھڑا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، اپنی طرف گھڑ دیا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی رحمت ہے کہ پورا خاندانی نظام اور پھر پورے مسلمان معاشرے کا جو پیوٹ ہے وہ خاندانی نظام ہے، دا فیملی سسٹم۔ اور آج جو ویسٹرن لبرل مائنڈ سیٹ ہے اس کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے، یہ میں اپنی جو ہماری بچیاں ہیں اور بہنیں ان کو خاص کہہ رہا ہوں، میں سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ آپ ہیں، مسلمان لڑکیاں ہیں، اور اس کے پیچھے جو ایمبیشن ہے، جو جذبہ ہے، وہ مسلمانوں کے فیملی سسٹم کو کرپٹ کرنا ہے۔ اور میں یہ ایسے نہیں کہہ رہا، آئی ہولڈ 3 degrees in this، میرے پاس 3 ڈگریاں ہیومن رائٹس کی ہیں، تینوں، 2 لندن سے، 2 ایک پاکستان سے، ایک سوئٹزرلینڈ سے، 4 ہیں۔ یہ میں ریسرچ کر کے لکھ کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کے پیچھے کہ وہ پوری ان کی جو محنت ہے، جو آپ موویز میں دیکھ رہے ہیں، جو آپ ٹک ٹاک میں دیکھ رہے ہیں، جو آپ انسٹاگرام میں دیکھ رہے ہیں، جو آپ کو انفیوز کیا جا رہا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں ہاں ہاں وی آر ہیونگ اے گڈ ٹائم، یو آر ناٹ ہیونگ اے گڈ ٹائم۔ آپ کے دماغ کو مانیٹر پیچھے سے کوئی کر رہا ہے اور somebody is infusing you، کیونکہ آپ نہیں دیکھ رہے نا، وہ تو ریل آ رہی ہے، آپ گھما رہے ہیں، گھما رہے ہیں، گھما رہی ہیں، گھما رہی ہیں، آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہے۔ وہ پیچھے سے سب کانشیسلی آپ کا مائنڈ خراب کیا جا رہا ہے کہ می اینڈ مائی لائف، ہم جس کو کہتے ہیں نا می ٹائم۔ می ٹائم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں مزے کروں گا، میں ریا کروں گا، میں دکھاوا کروں گا، میں بڑے بڑے برانڈ پہنوں گا، میں لوگوں کے سامنے بڑا آدمی بنوں گا۔ شریعت میں اس کو می ٹائم نہیں کہتے، اس کو می ٹائم نہیں کہتے، یہ تو شیطان ٹائم ہے۔ آپ برا نہ مانیے، شیطان ٹائم ہے، کیونکہ جب آپ می ٹائم کر رہے ہیں اپنے مزے کے لیے تو وہ شیطان ٹائم ہے، وہ شیطان اس کا۔ می ٹائم کا مطلب شریعت میں ہوتا ہے کہ میں اور اللہ ہوں، اللہ سے میرا کنیکشن، کچھ وقت دن میں ایسا ہو جس پہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں ذکر کر رہا ہوں بیٹھ کے، میں عبادت کر رہا ہوں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا نماز پہ پہلے جانا بعد میں بیٹھنا، وہ می ٹائم ہے۔ پہلے اللہ کی یاد میں بیٹھ جانا، مسجد میں پہلے آ کے بیٹھ جانا، مصلی پہ بعد میں بیٹھ جانا، می ٹائم، دیٹس واٹ ول میک یو انر سیلف، یہ ہے می ٹائم۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں خوبصورت رشتوں کو بنایا ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کر کے بتا دیا ہے کہ یہ رشتہ کیسے چلانا ہے، یعنی اس کا بھی پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے۔ اس پر آج جو اورینٹلسٹ ہے نا، مستشرقین، ان کے بڑے اعتراض ہوتے ہیں، جو اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے نبی نے 11 شادیاں کی ہیں۔ اس کے اپنی جگہ جواب ہیں، لیکن ایک بڑا جواب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اکثر شادیاں کی ہیں وہ کس عمر میں کی ہیں؟ کس عمر میں کی ہیں؟ کیا خیال ہے؟ آفٹر 50 نا،
تو اگر وہ خواہش کی شادی ہوتی ہے تو پہلے کرتے. 50 تک تو آپ ایک ہی بیوی کے ساتھ حضرت خدیجہ کے ساتھ رہیں. وہ آپ نے شادیاں کی امت کو سکھانے کے لیے. کبھی ڈفرینٹ مزاج کی، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کی خواتین کے ساتھ سنت کے مطابق کیسے معاملہ ہوتا ہے، اور وہ ازواج مطہرات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے معاملہ کرتی ہیں. تو ایک طرف حضرت سودا ہیں جو حبشہ کی ہیں اور غلام خاندان سے ہیں. پھر حضرت صفیہ ہیں رضی اللہ عنہا جو یہودی خاندان سے ہیں. پھر حضرت زینب بنت جحش ہیں، عائشہ ہیں جو قریش کے بڑے عالی خاندان سے ہیں. مختلف خاندان، مختلف لوگوں کی. ام حبیبہ ہیں، ان سے جب اللہ کے نبی کی شادی ہوئی ہے ان کا باپ کفر کا سردار ہے ابو سفیان. تو اللہ کے نبی نے یہ ماڈل بھی دکھایا ہے کہ بھائی کسی آدمی کو اس لیے برا نہیں کہو کہ اس کا باپ غلط ہے، اس کا بھائی غلط ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اس آدمی کو دیکھو، اس عورت کو دیکھو، وہ کیسا ہے. تو ام حبیبہ کی شادی ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. باپ ابو سفیان کفر کا سردار ہو گئے، بعد میں مسلمان ہوئے، ہو گیا. جو بتایا جا رہا ہے انسان ہے، انسان ہے. پھر اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ حجۃ الوداع میں کہ ان النساء عوان فی یدکم، یہ عورتیں تمہارے ہاتھ میں قیدی کی طرح ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عورت اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائی کو، اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑ کے شوہر کے گھر میں آتی ہے تو شوہر کے ہاتھ میں جیسے وہ کرے گا. اور آپ نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، میں محمد کی آخری وصیت لے لو، عورتوں کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک. آپ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی، یہ آپ نے مختلف جگہوں میں کہا، یعنی ڈفرینٹ سیناریوز میں اللہ کے نبی کا مختلف جواب تھا. کہ آپ سے پوچھا گیا سب سے اچھا آدمی کون ہے، تو کبھی آپ نے کہا جو سچ بولے. کبھی آپ سے پوچھا گیا سب سے اچھا آدمی کون ہے، تو یہاں آپ نے فرمایا الطفہم بأہلی، اپنی بیویوں سے سب سے زیادہ نرم رہنے والا. لفظ بھی آپ نے اسپیسیفک استعمال، نرم رہنے والا. اور اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ ہمارے ہاں کوئی بولے گا یہ زن مرید ہو گیا ہے، یہ تو بیوی کا پیچھے لگے. ہمارے ایک دوست تھے تو ان کے دوست ان کو آر لگاتے تھے، کہتے یہ کیسا آدمی ہے بیوی کی پٹائی نہیں کرتا. وہ ہمارے محلے میں رہتے تھے، یہ کیسا آدمی ہے، غیرت تو مرد بننا ہے تمہیں. تو ہم نے مردانگی کے اپنے سٹینڈرڈز بنائے نا، پنجابیوں نے اپنے بنائے، پٹھان نے اپنے بنائے، سندھی نے اپنے بنائے. بھئی ہم تو کہتے ہیں محمدی بن جاؤ. جو رواج شریعت کے خلاف نہیں ہے وہ رواج بہت اچھا ہے، صحیح ہے. جو رواج شریعت سے کٹا ہوا ہے، کسی بھی قوم کا ہے، خراب ہے، وہ رواج اللہ کے نبی نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا میں جاہلیت کے ساری رسمیں اور ساری رواج اپنے پاؤں تلے رکھتا ہوں. اس رواج کو توڑنا، اور شادی سب سے اہم موقع ہے برے رواج کو توڑنے کا. میں آتا ہوں اس کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ فرما رہے ہیں سب سے بہتر انسان کون ہے، بیوی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی دونوں چونکہ شدید بے تکلفی ہوتی ہے تو انسان دوسروں کے سامنے نا اپنا انر سیلف ہائڈ کر لیتا ہے. مجھے بڑا غصہ آتا ہے، میں بہت پراؤڈ آدمی ہوں، متکبر آدمی ہوں، اللہ نہ کرے، اور میں اپنے آپ کو بہت چیز سمجھتا ہوں، میرے گردن میں سریا بھی لگا ہوا ہے، میں بہت بڑی چیز ہوں، میرے سامنے آئیں میں ڈالے پہ جاؤں، میرے سامنے لوگ ہڈو بچے ہو جائیں، میں پیسے دوں، میرا پیسہ، میں، میری چیز، دس از می، میں بڑی چیز ہوں. تو دوسروں کے سامنے میں ہائڈ کر لوں گا، میں مسکرا لوں گا تاکہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں. سو دیر از اے ڈفرنس کہ میں مسکرا رہا ہوں اس لیے کہ میں اندر سے بنا ہوا ہوں، اندر سے میں اخلاق بنے ہوئے، اور میں مسکرا رہا ہوں اس لیے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، یہ بھی تکبر ہے. بعض دفعہ لوگ کسی کی جوتی سیدھی کرتے ہیں، اس میں بھی تکبر ہوتا ہے کہ لوگ مجھے سمجھے بہت نیک آدمی ہوں. بعض دفعہ کوئی انسان لمبا نفل پڑتا ہے، اس میں بھی تکبر ہوتا ہے. یہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، دل کے ڈاکٹر کے پاس، وہ بتاتا ہے کہ بھئی اصل کیا ہے. مولانا شفیع تھانوی صاحب نے ایک آدمی کو کہا کہ تم مسجد میں جوتیاں سیدھی کرا کرو، خانقاہ میں جو لوگ آتے ہیں نا. تو 2 دن بعد دیکھا ایک اور مرید صاحب وہ بھی جوتیاں سیدھی کر رہے لوگوں کی. کہ تم نہیں کرو. کہ کیوں؟ کہ تمہیں کس نے کہا سیدھا کرو؟ کہیں نسخہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ گولی تمہارے لیے دوسری گولی ہے، تمہیں دوسری گولی لگا تمہیں، کیونکہ تم جوتیاں سیدھی کر کے لوگوں کے سامنے بتانا چاہ رہے ہو کہ میری بڑی اصلاح ہوئی ہوئی، میں بہت نیک آدمی ہوں، میں بہت متواضع آدمی ہوں. تو تمہارا جو تکبر ہے وہ تواضع کے شکل میں نکلے، تم بڑے اچھے بن رہے ہو. پتہ لگتا ہے بیوی کے سامنے، شوہر کے سامنے، ملازم کے سامنے، بھائی یا جن ذریعوں سے آپ بے تکلف ہیں، اب آپ کیا ہیں، اب آپ اندر سے کیا ہیں، یہ نکلتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین آدمی وہ ہے کیونکہ اندر سے بہتر ہے، تبھی بیوی کے سامنے سخت غصہ آنے کے باوجود کنٹرول کرے گا.
بیوی شوہر کے اوپر سخت غصہ آنے کے باوجود، اور یہ تو رشتے ایسے ہیں غصہ خام خواہ آتا ہے. ہاں یہ آپ شادی شدہ لوگ بیٹھے ہیں نا، جن کے ان کو پتہ لگ جائے گا، جن کی ان کو پتہ ہے خام خواہ آئے گا بغیر کسی وجہ کے. اور باہر کا غصہ بھی بیوی پہ نکالنے کا دل کرے گا، یا بیوی کو باہر کا غصہ شوہر پہ نکالنے کا دل کرے گا. یہاں پر اپنے اندر کو بنانا، انر سیلف، کہ بھئی اب کیسا انسان بن. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوہروں کو یہ فرما رہے ہیں. اور پھر آپ فرما رہے ہیں، ایک صحابی آیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی جو ہے نا نفی لسانها بذاذا، اس کی زبان بڑی خراب ہے. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں زبان کے بڑے اچھے ہوتے ہیں، بعض لوگ نہیں ہوتے، یعنی سخت لفظ بولتی. یہ بھی اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں نرم بول بولنے کا عادی بنائے. یہ فرسٹ لو لینگویج ہے. گیری چیپمین کی کانسیپٹ ہے نا 5 لو لینگویجز، میں نے بھی کتاب لکھی اس میں. فرسٹ لینگویج جو ہے نا ورڈز آف اپریسیشن، اچھے نرم الفاظ، تعریف کے الفاظ بولنا. اور یہ الفاظ بولنا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ میں پراؤڈنس نہیں ہے، کیونکہ جس میں پراؤڈنس ہوتی ہے وہ کسی کی تعریف نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں میں بڑی چیز ہوں، میں بہت خان صاحب ہوں، میں ملک صاحب ہوں، میں چودھری ہوں، تو وہ میں کیوں کسی کی تعریف کروں. تو تعریف کرنا پہلے اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ ہمبل آدمی ہیں، تواضع ہیں. اور یہ جو ایسی زبان جو جانور بھی سمجھتے ہیں نا، وہ زبان کی زبان ہے. تو آپ نے فرمایا، صحابی نے کہا فی لسانها بذاذا، یا اس کی زبان بڑی سخت ہے. بعض لوگ اتنے سخت لفظ بولتے ہیں کہ دل چیر دیتے ہیں. اتنی کیوں بولتے ہیں؟ تربیت ہو جاتی، نرم لفظ ہو جاتے ہیں. اللہ نے صحابہ بھی ایسی تھے، دنیا کے گوار ترین لوگ، دنیا کے باربیرینز، اور اللہ کے نبی نے تربیت کی تو دنیا کے کمال کے لوگ بن گئے. تربیت سے ہر آدمی صحیح ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں میں ایسے ہوں ایسے ہوں. نہیں بھائی، آپ اپنے آپ کو صحیح کرانا نہیں چاہتے. میں صبح نہیں اٹھ سکتا بھائی ٹائم پہ. بھائی آپ کرنا، یہ بولو میں اٹھنا نہیں چاہتا، یہ نہیں بولو میں نہیں کر سکتا. آپ اٹھنا نہیں چاہتے، میرے سے پابندی نہیں ہوتی. آپ بولو میں کرنا نہیں چاہتا. کرنا چاہو دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں انسان. اللہ نے انسان کو امیزنگ مشین بنایا دنیا کی. تو آپ نے فرمایا طلقها، تمہیں بیوی اچھی نہیں لگ رہی، زبان سخت ہے، طلاق دے دو. نے کہا یا رسول اللہ بچے بھی ہیں میرے. یعنی مطلب یہ تھا کہ بچوں کا خیال بہت اچھا رکھتی ہے، زبان سخت ہے لیکن بچوں کا اچھا خیال رکھا ہوا ہے. تو وہ بسوں کے پیچھے رکھا ہوتا ہے کہ تب پڑے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو سیدھا نے فرمایا پھر برداشت کر. تم طلاق بھی دینا چاہتے تو پھر آپ نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن مرد اپنی بیوی کو بہت برا نہ سمجھے. ان رضی منہا خلق، ان سخط منہا خلق رضی، ایک صفت بری لگتی ہے دوسری اچھی لگے گی. کیا مائنڈ سیٹ دیا جا رہا ہے؟ پازیٹیو مائنڈ سیٹ، کہ بھائی آپ ہر انسان میں پازیٹیوٹی ڈھونڈو، آپ کو دنیا کا ہر آدمی اچھا لگے گا. وہ انگلش میں کہتے ہیں کہ ایون دا نان فنکشننگ کلاک اسپیکس ٹروتھ 2 times a day. جو گھڑی کام نہیں کرتی نا وہ بھی 2 مرتبہ سچ بولتی ہے. پھر بولیں گے تو اگر آپ کا مائنڈ سیٹ، آپ سفید گلاس لگا لو آپ کو اچھا لگے گا. اور پاکستان کو کتنی ضرورت ہے اس کام کی، پازیٹیو میں. جہاں پاکستان لینڈ کرو نیگیٹیوٹی، یہ خراب وہ خراب، پورا صبح شام کی مجلس. بھائی کچھ اچھا بھی تو ہوگا یار، اچھے سے خراب بولنے سے کیا ہو جائے گا اندھیرے کو پیٹنے سے. تو اللہ کے نبی کیا سکھا رہے ہیں؟ بھائی اگر تمہاری بیوی میں کچھ خراب چیزیں ہیں تو تم کس پہ فوکس کرو؟ اس کی اچھی چیزوں پہ. اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اچھی چیزوں پہ فوکس کرو، اچھی چیزوں کی تعریف کرو، تو وہ جو خراب چیزیں بھی اچھی ہو جائیں گی. گیری چیپمین کہتے ہیں، وہ اس نے 20 سال کاؤنسلنگ کی پھر کتاب لکھی ہے. تو اس نے کہا کہ میاں بیوی آئے ایک دفعہ میرے پاس، آتے رہتے تھے، جھگڑا ہو رہا تھا. وہ کیا ہے؟ کہا میں اس کو کہتی ہوں، میں اس کو بیوی کہیں میں شوہر کو کہتی ہوں پینٹ کر دو، گھر کا ہی کر دو، کرتا نہیں ہے. تو کہہ رہے میں نے بیوی کو الگ سے سمجھایا کہ تمہارے شوہر کو پتہ ہے نا پینٹ کی ضرورت ہے. اس نے کہا اس کو پتہ ہے نا گارڈن کاٹنے کی ضرورت ہے. اس نے کہا اس نے کہا اچھا کام کیا کرتا ہے؟ کوئی کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں کرتا ہے. کہا 10 کام لکھو سوچ کے جو اچھا کرتا ہے. اس نے لکھ دیا کہ بھئی گھر کا خیال کرتا ہے، پیسے لے کے آتا ہے، سودا لے کے آتا ہے. کہا لکھ لیا. کہا اب جب بھی شوہر گھر ہے نا تم یہ 10 کاموں میں سے کوئی اچھا کام بتاؤ اس کو کہ تم نے یہ کام بڑا اچھا کیا تھا، یہ کام بڑا اچھا کیا تھا. اب اس کو خود سمجھ میں آ جائے گی جب میں کوئی کام اچھا کرتا ہوں تو مجھے کیا ملتی ہے؟ تعریف. تو پھر کہتے مہینے بعد میں نے دوبارہ بلایا. میں نے کہا پینٹ ہو گیا؟ کہہ رہے ہو گیا. میں گارڈن کٹ گیا؟ کہہ رہے کٹ گیا. میں کہا تمہیں بار بار کہنا پڑا کہ نہیں؟ کہ تم نے بتا دیا نا. اب صبح شام بار بار نہیں بتاؤ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ ٹونٹ کر رہے ہو آپ. اور ہمارے ڈاکٹر محمود احمد غازی فرماتے تھے
تعیر سے، اللہ کرے یہ ہم دل پہ لکھ لیں، تعیر سے کبھی کسی کی اصلاح نہیں ہوتی. کسی کو ذلیل کرنے سے اصلاح نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے آپ نے بیٹے کو کر دیا وہ بن جائے گا، لیکن اس کا وہ خراب رویہ رہ جائے گا. تم نکٹھو ہے تو کچھ نہیں کر سکتا، بکا رہے کوئی کام ہے، بکواس کرنے کا طریقہ نہیں آتا. یہ اصلاح کرنے کا طریقہ کوئی بھی سمجھدار آدمی ایسے اصلاح نہیں کرتا. تو یہ طریقہ ہے کرنے کا کہ بھئی محبت سے بنا. تو اللہ کے نبی کیا فرمائے؟ بھئی پازیٹیو چیزوں کو سوچو. یہ تو شوہر کو کہا کہ انزلہ یہ نہیں بھائی میں صرف تمہاری باتیں کروں، دونوں باتیں کرتا ہوں، دوسری بھی آ رہا ہوں. یہ تو شوہر کو کہا کہ بھئی تم نے ایسے خیال کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، تمہارے ہاتھ میں قید ہے، اچھا رہنا ہے، اچھا رکھنا ہے، اور پازیٹیو چیزوں پہ سوچنا ہے، تربیت کر کے چلنا ہے، اللہ کو سوچ. بیوی کو کیا کہا؟ بیوی کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو بھائی کہ وہ عورت جو نمازیں 5 پڑھے، صلت خمسہ، صامت شہرہ، روزے رمضان کے رکھے، وہ اطاعت بعلہا، اور شوہر کی بات مانے، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اللہ نے ایک رول بنا دیا قرآن میں، الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں پر. سوری ٹو دا فیمنسٹ، ایک ہماری نئی اس طرح نکلی آج کل مسلم فیمنسٹ. بھائی یہ مسلم فیمنسٹ کیا ہوتا ہے؟ ایسی مسلم وائن، مسلم کورٹ، مسلم فیمنسٹ تھوڑی ہوتا ہے. یہ تو ایک گندا نظریہ نکالا گیا ہے، ویسٹ نے نکالا ہے اپنا، وہ بھی مر رہا ہے، ویسٹ میں بھی مر رہا ہے ابھی، کہ عورت مرد کے برابر ہے، مرد سے اوپر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی گھر ایک کائنات ہے، گھر ایک حکومت ہے، اور مرد اس کا حاکم ہے، عورت اس کی وزیر ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد رکھوالا ہے، مرد سپورٹر ہے، علی النساء عورتوں پر. کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. پہلا ریزن اللہ کہہ رہے میں نے بنایا نا، چپ کر جو. اللہ ہمیشہ پہلا ریزن میں نے بنایا نا، میں حاکم ہوں، چپ کرے. اللہ کی بڑائی ہے نا، اللہ کی بات ماننی ہے نا، عقل کو نیچے رکھو. کیونکہ اللہ نے بعض لوگوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے. اللہ کا دنیا میں رول ہے، کسی کو اوپر کرتا ہے، کسی کو نیچے کرتا ہے. تو اللہ نے مرد کو، شوہر کو بیوی پر فضیلت دی ہے، یہ تو ہے. وہ بما انفقوا من اموالہم، اور اس وجہ سے کہ شوہر بیوی پر خرچ کرتا ہے، پرووائڈ کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی کا دنیا میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا شوہر کو سجدہ کرے، بیکاز ہی پرووائڈز ہم. فالصالحات، اللہ کہتے ہیں نیک بیویاں وہ ہیں، قانتات، شوہر کی بات ماننے والیاں، حافظات للغیب، شوہر کے جب نہیں ہے تو اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی، جب شوہر نہیں اس کو اطمینان ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے ہندوستان کے بہت بڑے، ان کی بیوی کے اخلاق بہت خراب تھے. جو بھی شاگرد جاتا تو وہ ایسی کی تیسی، تمہارا حضرت ایسا، تمہارا حضرت ایسا. اب ان کے بہت مرید بڑے اسٹوڈنٹس تھے، تو ان کو کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے ایسی بدمزاج بیوی رکھی ہوئی ہے، چکر کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس میں نا ایک اچھی صفت ہے. کیا وہ وفادار ہے. میں اگر 10 سال کے لیے بھی چلا جاؤں نا تو میں اس کو جہاں بٹھا کے گیا ہوں وہی بیٹھی رہے گی، وہ میرے سے وفاداری کرے گی. تو میں بس یہ ایک اچھی کوالٹی لے کر چلتا ہوں اس کے ساتھ. دیٹ از دا پازیٹیو مائنڈ سیٹ. تو اللہ عورت کو کہہ رہے ہیں کہ شوہر کی اطاعت کرو تو جنت کے جس دروازے سے جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اچھی بیوی کون ہے؟ اچھی بیوی وہ ہے کہ شوہر جب اس کو دیکھے سرت ہو، اس کو خوش کرے. یعنی اس کا کیا طریقہ ہے؟ مثال کے طور پہ شوہر گھر آ رہے ہیں تو the first thing you have to do is welcome him. ابھی سارے کام چھوڑ کے ابھی شوہر کو ویلکم کرنا ہے. اب انہوں نے نہیں میں تو شوہر کو ہی کہا، نہیں بھائی، آپ سارے کام چھوڑ کے مسکرا کر، اچھے کپڑے پہن کر، میک اپ کر کے، جو مناسب ہے، خوشبو لگا کے شوہر کو ویلکم کرنا ہے. That's the first trait آپ کو کرنا ہے. شوہر کو جب ٹائم چاہیے آپ کو شوہر کو ٹائم دینا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں علی التنور، عورت اگر تندور پر بھی بیٹھی ہے، شوہر بلائے، شوہر کے پاس جاؤ. کیونکہ یہ آپ سارا گھر کا کام کیوں کرے؟ شوہر کے لیے کر رہے ہو نا، اس کو پہلے ٹائم دو، پرائرٹی دو، باقی کام اپنے مینیج کر لیں دن میں. آپ فرما رہے ہیں جب دیکھے تو خوش کرے. نمبر 2، وہ حکم کرے تو اطاعت کرے، جو بات کہے بات مانے. اب یہاں ایک بیلنس ہے، شوہر بات کہے تو بیوی بات مانے، لیکن شوہر بات کیا کہی نہیں کہ الٹی کھڑی ہو جاؤ. بھئی شوہر کو سمجھائے تم نے وہ مطالبہ کرنا ہے جو سمجھداری کا ہے. بھئی وہ بھی بیمار ہوتی ہے کبھی، وہ بھی تھک جاتی ہے، اس کی بھی کوئی تقاضے ہیں، تو تم اس کا خیال کرو. اور بیوی کو کیا شوہر کی بات. تو یہ ہمارے مفتی تقی اسماعیل صاحب کہتے ہیں جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا، یہ لیگل نہیں چلتا کہ شوہر کہے میں یہ 10 چیزیں لوں گا، بیوی کہے مجھے یہ 10 چیزیں چاہیے، ایسے ٹوٹ جائے گا. شوہر اپنا سب کچھ بیوی پہ نچھاور کرے اور بیوی سب کچھ شوہر پہ. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی جب شادی ہوئی، ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی، تو انہوں نے اپنی بیوی کو پہلی رات کہا دیکھو بھائی، یہ پہلی رات بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھا دیں اور یہ طے کر لیں کہ ہم اپنی زندگی کیسے
چلائیں گے اور دین کو آگے رکھ کے چلائیں کہ جی دین آگے ہوگا, کہیں کانفلکٹ آیا تو ہم دین کو آگے لیں گے اور ہم زندگی اس طرح گزاریں گے. یہ بہت اہم چیز ہے, اس کو لکھ بھی لیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی, ہم دو ساتھ رہیں گے, دو برتن رہتے ہیں کھڑکتے ہیں, میں ناراض ہوں تم منا لینا, تم ناراض ہو میں منا دوں گا. مسئلہ وہاں خراب ہو جائے, دونوں ناراض ہو جائیں, ایک کا پارا چڑھے دوسرا بھی چڑھا لے, ایک 4 باتیں کہے دوسرا 6 باتیں کہے دوسرا 8 باتیں, یہ مسئلہ خراب ہو. یہ دونوں کو سمجھنے کی بات ہے کہ بھائی ایک غصہ ہے دوسرا ٹھنڈا ہو جائے. یہ کبھی غصہ ہو. اور صحابیات ناراض ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو مجھے پتہ لگتا ہے, جب خوش ہوتی ہو پتہ لگتا ہے, جب تم کہتی ہو نا قسم کھاتے ہوئے ورب محمد, عرب قسم بہت کھاتے ہیں, محمد کے رب کی قسم, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم میرے سے خوش ہو. اور کبھی کبھی تم ناراض ہوتی ہو ذرا سا تو تم کہتی ہو کہ ورب ابراہیم, میرا نام نہیں لیتی, ابراہیم کے رب کی قسم. تو حضرت عائشہ نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ زبان سے آپ کا نام چھوڑتی ہوں, کبھی کبھی دل میں آپ کا ہی نام ہوتا ہے. اب یہ ایک طریقہ ہے سیکھنے کا. بعض لوگ زبانوں کے بڑے کنجوس ہوتے ہیں, ان سے زبان سے اچھا لفظ نہیں نکل سکتا, ان سے سیکھیں, لرن اٹ. 10 لفظ لکھیں, 20 لفظ لکھیں جو اچھے لفظ, گوگل کر لیں, چیٹ جی پی ٹی کر لیں کہ بھائی میں آج اپنے شوہر کو کیا کہوں, کیا گفٹ دوں, میں اپنی بیوی کو آج کیا سرپرائز دوں, آج ہمارا کانفلکٹ چل رہا ہے کیا کروں. جسٹ یوز دا اے آئی, وہ بہت اچھا کاؤنسلنگ کر دے گی آپ کی, اس پہ عمل کریں کیا کرنا ہے. تو یہ بیوی کو کہا ہے کہ بھئی یہ تم نے اس طرح رکھ کے چلنا ہے, اپنے آپ کو شوہر کے نیچے رکھ کے چلنا ہے. شوہر کو کہا ہے کہ شاورہن فی امور بیوتکن, گھر کے معاملے میں بیوی سے مشورہ کیا کرو. گھر کے معاملے میں مشورہ بھی کیا کرو. کن معاملات میں؟ گھر کے معاملے. ہاں کوئی بیوی بہت سمجھدار ہے, فائنینشیل چیزوں کو سمجھتی ہے, بزنس میں بھی مشورہ کرو. نہیں سمجھتی اس کا بولو بیوی آپ کا کام نہیں ہے, یہ میرا کام ہے, میری مرضی جیسے کروں, آپ کا اپنا ڈومین ہے. تو یہ چیزیں ہیں کرنے کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایکو سسٹم دیا ہے کہ بھئی دونوں طرف ساس سسر ہیں, دونوں طرف بہو داماد ہیں, تو ان کو کیسے آپ کو مینج کر کے چلنا ہے, کس طرح چلانا ہے, اور والدین اور ساس سسر میں بیلنس کیسے کرنا ہے. نہ اس طرح کریں کہ ساس سسر کو زیادہ اہمیت دے دی کہ والدین, بہرحال والدین کی اہمیت ساس سسر سے زیادہ ہے, اور نہ ایسے کوئی ساس سسر کو اہمیت نہیں دی کہ جی وہ دو سب مذاق اڑاتے ہیں میرا, اس کو اپنا ہے. نہ یہ کہ داماد بہو کو بالکل نیگلیکٹ کر دیا, اپنے صحیح بیٹے بیٹیوں کو رکھا ہوا ہے. نہ یہ کہ ان کو اتنا سر پہ چڑھا دیا کہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو بھول گئے. دیر از اے بیلنس. اللہ نے اس پوری دنیا کو میزان, اللہ نے ووضع المیزان, اللہ نے دنیا کو بیلنس پہ رکھا ہے. اس بیلنس کو درمیانہ چلا کے چل. اور آخری بات, اس شادی کی برکت سے اللہ نے رشتہ داریاں بنائی ہیں. رشتہ داریاں کہاں سے بنتی ہیں؟ اور رشتہ داری کا جو عربی میں اللہ نے نام دیا ہے وہ دیا ہے رحم. اللہ کیا ہے؟ رحمان ہے, رحم سے. تو رشتہ داری کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ رحم. حدیث میں آتے اللہ نے اپنے نام میں سے نکال کر نام رشتہ داری کو دیا ہے کہ رشتہ داری کا ویسے خیال کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ اپنے نام, اللہ تعالیٰ کے نام کی اللہ کی کرتے ہو. اور جب اللہ نے رشتہ داری کو پیدا فرمایا تو رشتہ داری نے اللہ کا عرش پکڑ کے پوچھا کہ اللہ میں ایک دعا کرتا ہوں آپ قبول فرمائیں, تو آپ مجھے دیں گے؟ اللہ نے کہا دوں گا. کسل من وصلنی وقطع من قطعنی, اللہ جو مجھے جوڑے اسے آپ جوڑیں, جو مجھے توڑے اسے آپ توڑیں. اللہ نے فرمایا دعا قبول. جو تجھے جوڑے گا, جو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا میں اس کو جوڑوں گا, جو رشتہ داروں سے برا سلوک کرے گا میں اللہ اسے توڑوں گا. اور اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے عمر بڑھانے کا نسخہ کیا بنایا؟ صلہ الرحم, رشتہ داری جوڑو. اور یہ ہماری مشرقی روایات بھی ہیں, اور یہ وہ چیزیں جو ہمیں جوڑ کے, اور یہ چیزیں جو ہم لوگ ویسٹ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ مس کرتے ہیں, اور آہستہ آہستہ رشتہ داریاں بالکل چھوٹ جاتی ہیں. یہ چیزیں ہیں جو ہمیں انٹیکٹ رکھنے کی ہے, رشتہ داریوں سے جوڑ. اور اس میں جو ایک جذبہ ہے نا, ایک کام جو میاں بیوی کو بھی سیکھنے کا ہے, جو رشتہ داروں کو سیکھنے کا ہے, ایک کام, معافی. معاف کرو, معاف کرو, معاف کرو. بس یہ 100 باتوں کی ایک بات ہے, معاف کرو, معاف کرو. اللہ فرما رہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اماں عائشہ پر تہمت لگی, نبی کی بیوی پر تہمت لگی بدکاری کی, اور اس تہمت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بھانجے حضرت مصطح بن اساسہ شریک ہو گئے. صحابی ہیں, غفلت ہو گئی, باتوں میں آ گئے, ہاں عائشہ نے کچھ کیا, عائشہ نے کچھ کیا. اور ان کو, وہ غریب ہیں, ان کو پرووائڈ کون کرتا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. ان کا خرچہ وہ برداشت کرتے ہیں,
اور اپنی کزن اور جو محسن ہے، جو ماموں بھی ہے اور جو آپ کا خرچ بھی برداشت کر رہا ہے، اس کی بیٹی پر آپ نے تہمت لگا دی لینا نہ دینا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خرچہ بند کر دیا، منیمم خرچہ نہیں ملے گا. قرآن آ گیا وَلَا يَقْتَرِبُ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، جو پیسے والے ہیں، گنجائش والے ہیں، وہ اس بات سے پیچھے نہ ہٹ جائیں أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہ وہ رشتہ داروں پہ خرچ کریں، وَالْيَتَامَى، یتیموں پہ، یہ مصطح یتیم بھی تھے، والمساکین، مسکینوں پر، یہ مسکین بھی تھے، مصطح تینوں چیزیں تھے، رشتہ دار بھی تھے، مسکین بھی تھے، یتیم بھی تھے. تو کیا کریں؟ اللہ کرے وَلْيَعْفُوا، معاف کر دو. ابو بکر نے آیت سنی، جھکا دیا سر، معاف کر دیا. آسان نہیں ہے. آپ سوچو، ہم تو لاکھ روپے کے بدلے بھائی بہن، باپ بیٹے بیٹیاں لڑے ہوئے، رشتہ دار لڑے ہوتے ہیں آج کل، بہت کامن ہے. ایک بات کسی نے مجھے کہہ دی، 10 سال کا تعلق ختم بھی، بہت کامن ہو گیا. بہت لوگوں میں برداشت نہیں رہی. اتنا چھوٹا سا آدمی ہے، اتنا چھوٹا ذہن ہے، ایک بات کر کے لے کے بیٹھا ہوا ہے، ابے بھائی تو کیا کرے گا، اس نے مجھے ایسے کہا تھا. بھائی کیا ہو گیا تھا، چھوڑ دو. تو اب بیٹی پر تہمت لگی ہے، بیٹی بھی عائشہ ہے. ابو بکر نے فوراً قرآن سے وَلْيَعْفُوا، معاف کر دو، معاف کر دیا. وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کرو، یعنی معافی کو بھی بھول جاؤ کہ میں نے کبھی معاف کیا تھا. بعض لوگ نا معاف کرتے ہیں پھر یاد دلاتے ہیں، بھائی میں نے معاف کر دیا. فضر بھائی آپ نے وہ کیا، میں نے معاف کر دیا. فضر بھائی دوبارہ میں نے نا آپ کو معاف کر دیا. تو بھائی نہیں کرتے، تم کہتے نہیں کر بھائی، لے لے. وَلْيَصْفَحُوا، چھوڑ دو. تو اللہ کیا ملے گا؟ اب قرآن کا خوبصورتی یہ ہے کہ قرآن ہر چیز میں ترغیب دیتا ہے. صحابہ کو تو یہ مزاج بنا ہوتا، اللہ کے نبی کہتے تھے لڑو، تو صحابہ کہتے تھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی ہمیں جنت. صحابہ کہتے چلو جی بلے بلے، اور کچھ نہیں چاہیے. تو اللہ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے؟ تو ابو بکر نے فرمایا بلا نحب، اللہ کی قسم ہمیں بہت پسند ہے. معاف کر دیا اور ڈبل خرچہ کر دیا مصطح پہ، جو دیتا تھا ڈبل کر. اللہ غفور، اللہ معاف کرے. تو بھئی اس کی آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. تو بات کا خلاصہ میرے بھائی دوستوں بزرگوں میری بہنوں یہ ہو گیا کہ سب سے پہلی چیز جو ہمیں دل میں ڈالنے کی ہے، اللہ کی قدر اور اللہ کے نبی کی سنت کی قدر. اگر ہمیں اللہ کی اہمیت نہیں ہے نا، تو پھر بہت سارے بیان، بہت سارے اعمال، بہت سارا فیس بک، بہت ساری اچھی باتیں کام نہیں کریں گی، کیونکہ قدر ہی نہیں ہے. جس آدمی کی بات کی اہمیت نہیں ہے، وہ صبح شام باتیں کرے، میں بات مانوں گا ہی نہیں اس کی. تو اللہ شکوہ بھی کرتے ہیں، وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کہتے ہیں ان لوگوں نے میری قدر ہی نہیں کی، ان کو پتہ ہی نہیں اللہ کیا چیز ہے. اور وہ ہے سبمیشن. یہ نظریہ آج ہم بنانے کا ہی، ہمیں اللہ کا حکم آ گیا، اس کے سامنے جتنا بڑے سے بڑا سٹیک ہے میں نے چھوڑ دینا ہے، جتنا بڑے سے بڑا میرا ایموشن ہے میں نے چھوڑ دینا ہے. اللہ نے کہا چھوڑ دو، میں نے چھوڑ دینا ہے. اور پھر وہ اللہ والوں سے پوچھیں کہ اللہ کیا کہتا ہے، یہ بھی تو ہے نا اللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو شادی کا سے جو فیملی بنتی ہے، جو پیوٹ ہے ایک مسلم لائف کا، اس کی بہت قدر کریں. ٹرائی ٹو پریزرو یور فیملیز. اس کو ہمارے انٹرنیشنل لا میں دا لاسٹ کاسل آف مسلم لا کہا جاتا ہے، کہ مسلم ممالک میں ویسٹ اس بات پہ کامیاب ہو گیا ہے کہ جو ہمارے جو لاز ہیں وہ سیکولر بن گئے. کرمنل لا، باقی لا مسلمانوں کے ختم ہو گئے، ہم ویسٹرن لاز پہ چلتے ہیں. ایک لا ہے فیملی لا، جو اکثر مسلم ممالک نے اپنا رکھا ہوا ہے، جس پر مغرب سیڈا اور ہیومن رائٹس لا انٹرنیشنل روز حملے کر رہا ہے. ہماری ہر ایڈ جو پاکستان کو ملتی ہے نا، اس کے ساتھ یہ لگا ہوتا ہے طلاق کا قانون ختم کرو، نکاح کا قانون ختم کرو، زنا کا قانون ختم کرو، مرد عورتوں کو ایکول رائٹ دو، عورتوں کو باہر گھر سے نکالو، عورتوں کو رائٹس دو، عورتوں کو ورک رائٹس دو. مطلب کیا ہے کہ عورت کو بے حیا کرو. وہ پورا زبردست لگے ہوئے. تو اس کو پریزرو کرنا، ہماری فیملی ویلیوز، وہ فیملی ویلیوز جو شریعت نے بنائی ہیں. اور تیسری بات، اس سے جو رشتہ دار بنے ہیں بھائی ان کا بڑا خیال، بڑی قدر کرنا. رشتہ دار برا کہے جو بھی کہے، ہم نے رشتہ دار سے رشتہ داری اس لیے نہیں نبھانی کہ وہ ہم سے نبھائی. اس میں تو ثواب نہیں ہے کوئی. ثواب اس وقت ہے کہ اللہ کے نبی سے صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے رشتہ دار ہیں، میں اچھا کرتا ہوں برا کرتے ہیں، میں جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں. تو آپ نے فرمایا سلمن و سلک، سلمن قطع، جو توڑے اس سے جوڑو، یہ ہے کمال. اب یہ یہاں سے ثواب شروع ہو رہا ہے. وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تمہیں نہ دے تم دو، جو تمہیں معاف نہ کرے تم اس کو معاف، تم سے بات نہ کرے تم اس سے بات کرو. یہ کرنا. اور بھی میاں بیوی کی زندگی نہیں شروع ہو رہی ہے اس میں کرنا. اور بھائی اس طرح ہمارے یہاں ہماری اسکا بیٹی جو ہے اس کا ختم قرآن ہو رہا ہے.
اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، اس پورے خاندان کو ماشاءاللہ مبارک بنائے، گھرانے کا بنائے۔ اس خاندان میں بہت سارے حافظ دونوں طرف، ان کی ماں کی طرف بھی، ان کے والد کی طرف بھی ماشاءاللہ حافظ ہیں، نیک ہیں، علماء کی خدمت میں بیٹھنے والے۔ اللہ ان خاندانوں کو ایسے ہی مبارک کرے اور آگے نسلوں میں پڑھنے والا کرے، اور اللہ تعالیٰ اس حفظ کی برکتیں پورے خاندان کو عطا فرمائے۔ اور اللہ نے جیسے قرآن کا حافظ بنایا، اللہ ہماری اسکا بیٹی کو قرآن کا عالم بھی بنائے، ان کے والدین کو اس کی جزائے خیر دے، ان کے باقی بہن بھائیوں کو، عبد الرحمن کا بھی اللہ حفظ جلدی پورا کرائے، باقی بھی جو حافظ ہمارے لائن میں چل رہے ہیں ان کا اللہ حفظ جلدی پورا کرائے، ان کی مشکلات آسان فرمائے، ان کے قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ رحم کی توفیق دے، ان کے ساتھ ٹھنڈا معاملہ کریں، غصہ نہ کریں، اور جو حافظ بن چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حفظ قرآن اپنے سینے میں، دماغ میں اتارنے کی، اس کا عمل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلہا دلہن کو بہت برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی دعا دیتے تھے، اللہم بارک، حضرت فاطمہ علی کو اللہ کے نبی نے دعا دی تھی، اللہم بارک فیکما، اللہ تم دونوں میں برکت ڈالے، بارک علیکما، اللہ تم دونوں پر برکت ڈالے، وبارک فی مالکما، اللہ تمہارے مال میں برکت ڈالے۔ اور دلہا دلہن کو سنت دعا دینے کی یہ ہے، یہ یاد بھی کر لیں، اچھی دعا ہے، بارک اللہ لکا وعلیکا وجمع بینکما بخیر، اللہ آپ کے لیے برکت ڈالے اور اللہ آپ دونوں کو برکت کے ساتھ جمع فرمائے، شیطان کے شر سے نکالے، کیونکہ شیطان سب سے زیادہ خوش کس چیز سے ہوتا ہے؟ میاں بیوی کے جھگڑے سے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، سب سے زیادہ جو چیلا میاں بیوی میں لڑائی کراتا ہے نا، شیطان اس کو یہاں بٹھاتا ہے، حدیث میں آتا ہے، تخت لگاتا ہے، یہ تو میرا یار ہے، یہ تو نے کام کیا ہے بھائی، نماز چھوڑانا چلو پڑھ لے۔ تو اس کی بھائی اور میاں بیوی بھائی ہمارے دونوں خیال کریں کہ اب آپ کے اوپر ایک نیا دین آ گیا ہے جو پہلے نہیں تھا، اب آپ اس دین کو سمجھیں۔ جب کوئی بالغ ہو جائے ہم کہتے تمہیں نماز فرض ہوگی، کسی کے پاس پیسہ آ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں تم پہ زکات فرض، اب زکات سیکھو، تم ٹریڈنگ شروع کر رہے ہو ٹریڈنگ کا دین سیکھو۔ تو بھائی اب آپ کو یہ دین سیکھنا ہے کتابوں سے، علماء سے، کہ میاں کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، آگے خاندان کے کیا حقوق ہیں، سیکھ کے چلنے والے، پوچھ پوچھ کے چلنے والے بنے تو انشاءاللہ یہ برکتیں اور زیادہ ٹرانسفارم ہو جائیں گی اور زیادہ بڑھ جائیں گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔